نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام برادر عزیز پروفیسر جاوید صاحب، سامعین محترم و ناظرین کرام، ہم سیدنا امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے واقعات کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس ضمن میں گزشتہ اقساط میں آپ یہ سماعت فرما چکے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کس قدر تحمل اور برداشت اور کس قدر عظیم شخصیت تھے، کتنا آپ کا سخاوت کا بلند معیار تھا۔ آپ یہ بھی سماعت فرما چکے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جنگ صفین میں کس طرح سے بہادری کے جوہر دکھائے، اور امیر المومنین امام المتقین علیہ السلام کے ساتھ مل کر ایسا حملہ کیا کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے، اور دشمن نے قرآن پاک کو نیزوں پر اٹھا کر ہی اپنی جان بچائی۔ آپ یہ سب سماعت فرما چکے۔ آج کی گفتگو میں ہم آپ کی سیرت کے دو واقعات ایسے ان کا ذکر کریں گے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تدبر اور حکمت میں آپ علیہ السلام لاسانی تھے، اور آپ علیہ السلام کی سیرت مقدسہ کے ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو فہم نبی اور فراست مرتضیٰ سے بے حد حصہ نصیب ہوا تھا۔ چنانچہ آپ کے بچپن کا واقعہ ہے کہ مسجد میں ایک بزرگ صحابی تشریف لائے، انہوں نے وضو کیا تو آپ نے یہ دیکھا کہ ان کے وضو میں کچھ کمی ہے، تو اس پر آپ نے اپنے بھائی سیدنا امام حسن علیہ السلام سے یہ مشورہ کیا کہ ہمیں ان بزرگوں کو سمجھانا چاہیے، لیکن اگر ان کو سمجھائیں گے تو ان کی دل آزاری ہوگی۔ تو آپ نے اس ضمن میں یہ مدبرانہ حکمت عملی اختیار کی کہ آپ نے مشاورت کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ذرا بتائیں کہ کس کا وضو بہتر ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے وہ جو بزرگ صحابی تھے ان سے عرض کی کہ بابا جان، ہم دونوں کا یہ خیال ہے کہ وضو جو ہے وہ ہم ایک دوسرے سے بہتر کرتے ہیں، تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ کس کا وضو بہتر ہے۔ تو اس پر سیدنا امام حسن علیہ السلام اور سیدنا امام حسین علیہ السلام دونوں نے وضو فرمایا، اور بڑا ہی اچھے طریقے سے جب وضو کر لیا تو وہ جو صحابی تھے وہ بڑے حیران ہوئے اور مسکرائے اور کہنے لگے کہ بیٹا، آپ دونوں کا وضو کمال ہے اور بہترین ہے اور عین سنت کے مطابق ہے، میرے وضو میں بہت خامیاں ہیں۔ تو آپ کے وضو کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ مجھے کس طرح وضو کرنا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت حکمت عملی سے اور مدبرانہ طریقے سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچپن میں تبلیغ کی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ دین کا کام کرنے والوں کو لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اور نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جس کو تبلیغ کر رہے ہیں اس کو ذلیل کر کے رکھ دیں۔ ہمارے پاس ایک واقعہ پہنچا ایک جماعت کا جو تبلیغ کرتی تھی، تو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک نشئی کو نشے کی عادت چھڑوا دی۔ اب وہ جہاں بھی جاتے تھے تو وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ صاحب ہیں تو یہ نشہ کرتے تھے، تو ہم نے ان کا نشہ چھڑوا دیا۔ تو کہتے تھے کہ بھائی اب آپ اپنی کہانی بتائیں۔ تو وہ ہر جگہ کہانی بتاتے تھے کہ جی واقعی میں چرس پیتا تھا، تو تبلیغی جماعت کی برکت سے اب میں چرس نہیں پیتا، نماز پڑھتا ہوں۔ تو جب یہ واقعہ کوئی 10-12 بار ہو گیا تو ایک دن جب اس بندے سے پھر یہی کہا گیا کہ یہ کہانی ذرا سناؤ لوگوں کو اور بتاؤ کہ کس طرح تبلیغی جماعت لوگوں کے ذہن بدل دیتی ہے، تو اس بندے نے روتے ہوئے کہا کہ واقعی میں چرس پیتا تھا لیکن میں ذلیل نہیں تھا، ان لوگوں نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا اور ہر جگہ مجھے رسوا کرتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے اس بندے کو ٹھیک کر دیا۔ سامعین محترم، تبلیغ کا وہی انداز بہتر ہے جو آل رسول نے اس امت کو سکھایا۔ قربان جائیں، سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک درویش کو یہ نصیحت کی جب وہ کسی تبلیغی مشن پر جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کوشش کرنا کہ اپنی زبان سے تبلیغ نہ کرنی پڑے بلکہ اپنے عمل سے تبلیغ کرنا۔
اور ایسا عمل کرنا کہ لوگ تمہیں دیکھ کر ہی خود عمل کرنا شروع کر دیں، اور اگر کوئی کافر ہے تو وہ مسلمان ہو جائے۔ تو اس آپ کی سیرت کے واقعہ سے ایک تو یہ زبردست حکمت عملی ملتی ہے کہ مبلغین کو کس طرح سے کام کرنا چاہیے، اور آپ کی جو تدبر اور حکمت ہے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ دوسرا واقعہ بڑا ہی دلچسپ بھی ہے اور بڑا حکمت آموز ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا آپ کی کسی بات پر ناراضگی اور خفگی ہو گئی، تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے قربان جائیے، میں جب بھی یہ واقعہ سنتا ہوں اور یا پڑھتا ہوں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ آپ کی کیا کمال کی فراست تھی۔ تو آپ نے سیدنا امام حسن علیہ السلام کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ بھائی جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بھائی سے صلح کرتا ہے میں اسے جنت کی بشارت بھی دیتا ہوں، اور وہ اپنے بھائی سے پہلے جنت میں جائے گا۔ تو بھائی جان، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ سے پہلے جنت میں جاؤں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہی مجھ پر سبقت فرمائیں، تو اس لیے اب آپ ہی مجھ سے صلح کرنے آئے، میں نہیں آؤں گا۔ سبحان اللہ، کیا کمال کا آپ نے مکتوب لکھا۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام نے جب پڑھا تو بڑے خوش ہوئے اور اپنے برادر محترم کے پاس آئے، اور دونوں میں جو خفگی تھی وہ دور ہو گئی۔ تو اس واقعہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کس قدر اعلیٰ فراست کے اور لیاقت کے اور حکمت اور دانائی کے مالک تھے۔ تو یہ آپ کی جو فراست کے دو واقعات ہیں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں کچھ مزید عرض کیا جائے گا۔ والسلام۔